الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ ہیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ بے شک اللہ بڑا جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ معزز سامعین کرام، آج کے درس میں جو بات آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کے حوالے سے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر اونچ نیچ کا تصور نہیں ہے، اور ذات پات کے اعتبار سے کوئی اپنے آپ کو کسی سے برتر نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خبر دی ہے کہ وہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، اس لیے نسب کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ اب ان میں جو جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہوگا، اتنا ہی اس کا مقام اللہ کے نزدیک اونچا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قوموں اور قبائل میں اس لیے نہیں بانٹا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں جھوٹا فخر کریں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کا مقصد محض یہ ہے کہ وہ جانوروں کی طرح زندگی نہ گزاریں کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، بلکہ ان کے آپس میں جان پہچان اور تعارف ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں قوموں، قبیلوں اور خاندانوں میں بانٹ دیا تاکہ ان کے درمیان باہمی تعاون کا جذبہ پیدا ہو اور ایک صالح سوسائٹی وجود میں آئے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ انساب کی حفاظت کا اہتمام امر مطلوب ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے آپس میں تعارف ہوتا ہے، صلہ رحمی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آپس میں وراثت کی تقسیم ہوتی ہے اور رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں۔ لیکن نسب کی بنیاد پر فخر کرنا مذموم ہے، اور متقی آدمی اگرچہ خاندانی اعتبار سے پست ہوگا، غیر متقی خاندانی آدمی پر مقدم ہوگا۔ ابن ابی حاتم نے ابن وہب سے روایت کی ہے کہ میں نے امام مالک سے پوچھا کہ کسی عربی عورت سے غلام کی شادی کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا حلال ہے۔ پھر یہی آیت پڑھی، یعنی کف ہونے کے لیے آزادی کی شرط نہیں لگائی۔ اور اس طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں، جن لوگوں نے نکاح میں کف ہونے کی شرط نہیں لگائی ہے، انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ سوائے دین کے کوئی شرط نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی
ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جو قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے تو اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے پر فخر کریں، کوئی کہے میں سید ہوں، کوئی کہے میں پٹھان ہوں، کوئی کہے میں قریشی ہوں، شیخ ہوں۔ یہ ذات آت کو اسلام کے اندر کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ کوئی سید سردار ہو کہ کوئی غلام ہو، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے، کہتے تھے ابو بکر سیدنا وَاعْتَقَ سیدنا یعنی بلالا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی حضرت بلال کو آزاد کیا تھا۔ صحیح بخاری کی 3754 نمبر کی حدیث ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں فرمایا تھا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ یعنی آدم ایک ہے۔ سنو، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے 23489 اور صحیح حدیث ہے۔ تو اسلام کے اندر یہ ذات پات، بھید بھاؤ، اونچ نیچ کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اسلام میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ کہ ایک شخص اسلام قبول کر کے دائرے اسلام میں آ گیا، مسلمان ہو گیا، وہ بھائی ہے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے انما المؤمنون اخوہ، یقیناً مومن جو ہے باہم بھائی ہیں۔ امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون شخص زیادہ باعزت ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے باعزت وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم کو چاہیے اعمال کے لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ ذات پات کے نام پر، اونچ نیچ کے نام پر شادی بیاہ سے کترانا، رشتہ توڑنا، اپنے آپ کو بہت افضل سمجھنا، یہ کہنا میں سید ہوں، اولاً تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سید جو ہم بن بیٹھے ہیں ہمارا اس کے لیے کیا سلسلہ ہے۔ بس جس کو دیکھو سید لکھ لیا، شیخ لکھ لیا، اور اب اسی پر وہ دوسروں پر اپنے آپ کو بڑا گردانتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام تھے، اسلام قبول کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کرایا۔ حضرت بلال کو حضرت عمر فاروق کیا کہا کرتے تھے؟ سیدنا، ہمارا سردار۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعدد شادیاں ہوئی تھیں،
ان کی بعض بیویاں عرب کی نہایت شریف و معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی، تو اس لحاظ سے شادی بیاہ کے لیے ذات پات کو اپنے سامنے نہیں رکھنا چاہیے، تقوی کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں جو آئی ہے وہ یہی ہے کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر کوئی تمہاری بیٹی کا بہن کا رشتہ لے کر آئے، اس کے اخلاق اور دین سے تم راضی ہو تو شادی کر دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فتنہ فساد برپا ہو جائے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ خواتین کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا نکاح 4 بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک ہے ان کا مال، ان کی خوبصورتی، اسی طریقے سے ان کا خاندان بھی دیکھا جاتا ہے، اور ان کی دینداری۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیندار عورت کو پسند کر لو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار عورت سے شادی کر کے تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو عزیز ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، باہم بھائی بھائی ہیں، ذات پات، قوم، قبیلے، یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے بنایا ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو افضل قرار دینے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ اصل چیز ہے تقوی، دینداری۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ تقوی اختیار کریں، دینداری اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دیندار بنائے، نیک بنائے، ہر طرح کے فخر اور کبر سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔